زلال القرآن سورت الفاتحہ 1 آیات 1 سے 7 سورت فاتحہ ایک نظر میں اس مختصر اور 7 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورت کو ایک مسلمان رات دن میں کم از کم 17 مرتبہ دہراتا ہے، اور جب وہ سنتیں پڑھتا ہے تو یہ تعداد اس سے بھی 2 چند ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی فرائض و سنن کے علاوہ نوافل بھی پڑھتا ہے تو وہ اسے بے شمار مرتبہ دہراتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ترجمہ اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔ اس سورت میں اسلامی عقائد کے بلند اصول، اسلامی تصور حیات کے کلیات و مبادی اور انسانی شعور اور انسانی دلچسپیوں کے لیے نہایت ہی اہم اصولی ہدایات بیان کی گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھنا ضروری قرار دیا ہے، اور جس نماز میں اس سورت کی تلاوت نہ ہو اسے فاسد قرار دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو مطوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ حاشیے 1 اس سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ اس کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے یا پورے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور صرف پڑھتے وقت ہر سورت کا آغاز اس سے کیا جاتا ہے، لیکن راسخ بات یہی ہے کہ بسم اللہ سورت فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور اس کو ملا کر ہی سورت فاتحہ کی آیتوں کی تعداد 7 ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، ترجمہ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن کریم عطا کیا۔ حجر 87 سے اس آیت کے مفہوم کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورت فاتحہ ہے، کیونکہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور اسے مثانی اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ رائے شوافہ کی ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور فاتحہ کی آیتوں کی تعداد بسم اللہ کو چھوڑ کر 7 ہے۔ البتہ سلف کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ سب مثانی سے مراد فاتحہ ہی ہے۔ امام بخاری نے اس سلسلے میں 2 مرفوع روایتیں بھی پیش کی ہیں۔ بسم اللہ سے آغاز کرنا ان آداب میں سے ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغاز وحی کے وقت بتا دیے تھے، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اور یہ ان آداب میں سے ہے جو اسلامی تصور حیات کے اساسی عقیدے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ وہی پہلے ہے، وہی پیچھے ہے، وہی ظاہر ہے، وہی مخفی ہے۔ حدید 3 صرف اللہ موجود برحق اور حقیقی وجود رکھتا ہے، اور تمام دوسرے موجودات اپنا وجود اس سے لیتے ہیں۔ ہر چیز کا آغاز اس سے ہوتا ہے، لہذا ایک مسلمان ہر آغاز اور ہر حرکت اسی کے نام سے کرتا ہے۔ اللہ کی صفات رحمان و رحیم جنہیں شروع میں لایا گیا ہے، رحمت کے تمام حالات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو یکجا طور پر اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ الرحمن اکیلا بھی صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ تو جائز ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی انسان کو بھی رحیم کہہ دیں، لیکن اسلامی عقائد کی روح سے یہ جائز نہیں کہ ہم بندے کو رحمان کہیں۔
افضل یہ ہے کہ اللہ کے لیے ان دونوں صفات کو بیک وقت استعمال کیا جائے، یعنی الرحمن ورحیم، اگرچہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے کس لفظ کے معنی وسیع تر ہیں، لیکن قرآن کے اس سائے میں ہمیں ایسی بحثوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں صفات ملکہ رحمت کے تمام معنی، تمام وسعتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کلام اللہ کی عظمت اور وحدانیت کے معنی پر مشتمل ہوتے ہوئے، اگر اسلامی تصور حیات کا پہلا اصول ہے رحمان رحیم کی دو صفتوں میں رحمت کے تمام مفاہیم، تمام حالات اور تمام وسعتوں کا سمو دینا، اسلامی تصور حیات کا دوسرا ذرعی اصول ہے جس سے ایک بندے اور اس کے اللہ کے درمیان تعلق کی صحیح نوعیت کا اظہار ہوتا ہے۔ حاشیے 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کرنے کے بعد اب انسان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور پوری کائنات کے لیے اس کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان کرتا ہے۔ ترجمہ: تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اللہ کی تعریف وہ شعور ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتے ہی قلب مومن میں موجزن ہوتا ہے اور مومن کا دل اس سے سرشار ہو جاتا ہے، کیونکہ وجود انسانی اپنے آغاز ہی میں بے پایہ نعمتوں اور فیوز میں سے ایک فیض ہے جو قلب مومن میں اللہ کی حمد وثنا کے جذبات کے محمیز کا کام کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں قدم قدم پر لمحہ لمحہ مسلسل اور جوق در جوق آتی ہیں، اور اللہ کی تمام مخلوقات اور بالخصوص اس انسان کو فیض یاب کر رہی ہے۔ لہذا اللہ کی حمد سے ہر کام کا آغاز اور اسی کی تعریف وثنا پر ہر کام کا انجام اسلامی تصور حیات کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ ترجمہ: وہی اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، اس کے لیے حمد ہے۔ اول میں بھی اور آخر میں بھی ایسے بندے پر ذرا اللہ کے فضل وکرم کو تو دیکھیے، جب وہ اپنی زبان سے الحمد ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں وہ بھلائی لکھ دیتا ہے جو سب نیکیوں پر بھاری ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ترجمہ: اے اللہ، تیرے لیے ایسی حمد ہے جو تیرے چہرے کی بزرگی اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہو۔ فرشتے اس معاملے میں متحیر ہوئے اور فیصلہ نہ کر سکے کہ اسے کس طرح لکھیں، چنانچہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، خدایا، تیرے بندے نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کس طرح لکھیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بندے نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتوں نے عرض کی، اس نے کہا کہ اللہ، تیرے لیے ایسی تعریف ہے جو تیرے چہرے کی عظمت و جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اسی طرح لکھو کہ جس طرح میرے بندے نے کہا۔ قیامت کے دن وہ مجھ سے ملے گا اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ غرض اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا ایک مومن کا وہ شعور ہے جو اللہ کا نام زبان پر آتے ہی قلب مومن میں موجزن ہوتا ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ رب العالمین بھی لفظ اسلامی تصور حیات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اللہ کی عالمگیر اور مطلق ربوبیت اسلامی عقائد کا اصل الاصول ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو مالک اور متصرف ہو، اور عربی لغت میں یہ لفظ اس سربراہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اصلاح و تربیت کی خاطر کسی چیز میں تصرف کرتا ہے۔ اصلاح تربیت کے لیے تصرف اور ربوبیت تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اسے یوں ہی مسلسل چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ ہی اس کائنات میں متصرف اور اس کا مصلح ہے۔ وہ اس کی نگرانی کرتا ہے اور اسے مسلسل پال رہا ہے۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کی دیکھ بھال رب العالمین کی نگرانی میں کی جا رہی ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ربط وصلہ ہر لمحہ اور ہر حال میں قائم ہے اور ہر وقت رواں دواں ہے۔ اس مکمل اور ہماگیر عقیدہ توحید کی تشریح و توضیح اور اس جولیدہ فکری کے درمیان قطعی امتیاز کر کے رکھ دیتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے کہ لوگ خدا واحد اور صانع کائنات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ متعدد الہوں اور ارباب کے بھی قائل ہیں، اور وہ ان الہوں اور ارباب کو اپنی زندگی میں حاکم تسلیم کرتے ہیں۔
اگرچہ بادی النظر ہی میں یہ عقیدہ نہایت ہی مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت واقع یہی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور اب بھی ہے۔ قرآن کریم نے بعض مشرکین کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے جو وہ اپنے الہوں اور ارباب کے بارے میں رکھتے تھے۔ ترجمہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ زمر 3 جیسا کہ اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا۔ ترجمہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ توبہ 13 نزول قرآن کے وقت مشرکین عرب کی حالت یہ تھی کہ وہ بڑے الہوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ارباب کے بھی قائل تھے، اور یہ چھوٹے ارباب ان کے خیالات کے مطابق وہ تھے جو بڑے خداؤں کے ساتھ ساتھ خدائی کا کام کر رہے تھے۔ غرض اس صورت میں عالمگیر ربوبیت کا بیان کرنا اور اسے تمام جہانوں کے لیے عام و شامل کرنے سے غرض یہ ہے کہ جاہلیت کے فکری انتشار اور اسلام کی نظریاتی ہم آہنگی کے درمیان واضح طور پر خط فاضل کھینچ دیا جائے تاکہ یہ پوری کائنات اور تمام لوگ صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی حاکمیت مطلقہ باؤنڈلیس ساورنٹی کا اقرار کریں اور اپنی گردنوں سے ارباب متفرقوں کی غلامی کا جو انتار پھینکیں اور بے شمار خداؤں کو ماننے سے وہ جس فکری انتشار و پریشانی میں مبتلا ہوتے رہتے اس سے نجات پائیں، اور اس طرح اللہ کی مخلوق کا ضمیر اللہ تعالیٰ کی دائمی نگرانی اور قائم ربوبیت کے سائے میں مطمئن ہو جائے، وہ ربوبیت جو کسی وقت بھی منقطع نہیں ہوتی، جس کا سلسلہ ابد الآباد تک قائم دائم اور جاری وسار ہے۔ یاد رہے یہ کوئی ایسی ربوبیت نہیں جس کا تصور ارسطو نے پیش کیا کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کی اور پھر اسے یوں ہی چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے سے فروتر چیزوں کے بارے میں فکر کرے، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ یہ خیال اس شخص کا ہے جو ایک عظیم فلسفی سمجھا جاتا ہے، اس کا فلسفہ ایک ٹھوس مانا جاتا ہے اور اس کی عقل کو عقل رسا اور اسے عبقری تسلیم کیا جاتا ہے۔ جب اسلامی تعلیمات کا آغاز ہوا تو اس دنیا میں عقائد و تصورات، افکار و توہمات اور فلسفوں اور روایات کا ایک عظیم ذخیرہ موجود تھا جس میں حق و باطل کا کوئی امتیاز نہ تھا، کھرے اور کھوٹے میں کوئی جدائی نہ تھی۔ خرافات دین کا جزو تھے، فلسفے اور عقائد اوہام و خرافات کا پلندہ تھے، اور انسانی ضمیر ان اوہام و روایات کے تہ باتہ ذخیرے کے نیچے دب گیا تھا اور یقین سے محروم وہم و گمان کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ یہ حیرانی و پریشانی کیا تھی جس میں اسے نہ سکون ملتا اور نہ نور ہدایت کی کرن نظر آتی۔ یہ فقط اس وقت کا تصور اعلیٰ تھا۔ اعلیٰ العالمین اس کی صفات، مخلوق سے اس کا تعلق، ایسے مسائل بالخصوص اللہ تعالیٰ اور انسان کے باہم تعلق کی صحیح نوعیت، اس وقت کے تمام عقائد اس ضلالت اور گمراہی کا شکار تھے، اور اس سے قبل کہ انسان اپنے اللہ اور اس کی صفات کے بارے میں کوئی تصور قائم کرتا اور اس وقت کی موجود سرگردانی اور اوہام و تخیلات کے بھاری بھرکم ذخیرے سے نجات پاتا، انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اس کا ضمیر اس کائنات کے بارے میں خود اپنے نفس کے بارے میں اور اپنے لیے کسی نظام زندگی کے بارے میں مطمئن ہو جائے اور اسے قرار و سکون حاصل ہو سکے۔ لہٰذا سب سے پہلے تصور اللہ کی درستگی اور ان باطل نظریات سے نجات ضروری تھی۔ اس سکون اور تطہیر عقائد کی ضرورت اور اہمیت کا احساس انسان کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس فکری ضلالت کے طول و عرض سے خوب واقفیت نہ رکھتا ہو اور اسے اس بارے میں پر علم نہ ہو کہ جب اسلام آیا تو انسان کے دل و دماغ پر غلط عقائد و تصورات، باطل فلسفوں اور غلط روایات کی کس قدر تہیں جمی ہوئی تھیں۔ ہم نے یہاں تو ان کی طرف اجمالی اشارہ کیا ہے، تفصیلی بحث ان مقامات میں ہوگی جہاں قرآن کریم نے تفصیلی ان تصورات سے بحث کی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اسلام نے سب سے پہلے اسلامی عقائد اور اسلام کے اساسی تصورات سے تفصیلی بحث کی اور اللہ کی ذات و صفات، مخلوقات سے اس کے تعلق اور مخلوق کے اپنے خالق کے ساتھ ربط کی نوعیت کے بارے میں اسلامی تصور کو قطعی اور یقینی طور پر واضح اور متعین کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تصور حیات کی بنیاد وہ کامل، خالص اور ہماگیر توحید بنی جس میں شرک کا شائبہ تک نہ تھا۔
اسلامی تعلیمات میں مسلسل اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں اٹھنے والے تمام شکوک و شبہات کا قلع قمع کیا گیا۔ اس کے متعلق ہر قسم کے خلجان اور اجمال کو دور کیا گیا اور اسے پاک و صاف کر کے خالص اور واضح شکل میں دل مومن میں جاگزیں کیا گیا تاکہ وہ اس معاملے میں کسی طرح وہم و گمان کا شکار نہ ہو۔ اسلام نے اللہ کی صفات اور صفت ربوبیت مطلقہ کے بارے میں بھی دو ٹوک اور واضح تعلیمات دیں، کیونکہ غلط فلسفوں اور بے اصل نظریات کا ایک بڑا حصہ انہی شرک اوہام واثار پر مشتمل تھا جو اللہ کی صفات کے بارے میں ان غلط فلسفوں نے لوگوں کے دل و دماغ میں جاگزیں کر دی تھیں اور انسانی ضمیر پر ان کا بڑا اثر تھا، اور پھر انسانی طرز عمل پر بھی یہ تصورات اثر انداز ہو رہے تھے۔ جن لوگوں نے ان کوششوں کا سرسری مطالعہ کیا ہے جو اسلام نے اللہ کی ذات و صفات اور مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کو لوگوں کے ذہن نشین کرنے کے لیے، اور جن کے بیان میں قرآن کی لاتعداد آیات نازل ہوئیں، اور اس نے ان باطل فلسفوں اور شرعی نظریات کا مطالعہ نہیں کیا جن کے بھاری بھرکم بوجھ تلے انسانی ضمیر دبا ہوا تھا اور پوری انسانیت ان نظریات میں گم گشتہ تھی، تو وہ قرآن مجید کی ان کوششوں عقائد کے بارے میں بے حد تاکید و تکرار اور تفصیل و توضیح کی حقیقی وجہ کو ہرگز نہ پا سکے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص ان باطل نظریات و عقائد کا گہرا مطالعہ کرے گا جو نزول قرآن کے وقت رائج تھے، اس پر ان کوششوں کی حقیقت، وامیت اور ضرورت اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ وہ سمجھ سکے گا کہ عقیدہ توحید نے انسانی ضمیر کی آزادی میں کیا پارٹ ادا کیا، کیونکہ اس سے انسان کو اوہام و اساطیر اور متعدد خداؤں کی دے مالائی تصورات سے نجات دی۔ غرض عقیدہ توحید کا حسن، اس کا کمال، اس کی ہم آہنگی اور جس حقیقت کا اس میں اظہار کیا گیا ہے، اس کی سادگی اور واقعیت پسندی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک انسان ان باطل تصورات و عقائد اور اساطیر و رواوات کا اچھی طرح جائزہ نہ لے جو اس وقت دنیا میں رائج تھے، بالخصوص ذات باری کی حقیقت، اس دنیا کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت وغیرہ۔ غرض ان باطل افکار کے گہرے مطالعے کے بعد ہی یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظریہ حیات دراصل ایک نعمت ہے، یہ قلب و نظر دونوں کے لیے رحمت ہے، اس کا حسن اور سادگی انعام الہی ہے، انسانی فطرت سے اس کی ہم آہنگی اور مقبولیت، ذہن انسانی سے قرب اور مانوسیت اور اس کا توازن اور اعتدال، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت خاص ہے جو اس نے اپنی مخلوق پر کی۔ حاشیے 3 الرحمن الرحیم کی صفت کو یہاں وسط صورت میں بطور ایک مستقل آیت پھر دہرایا جا رہا ہے۔ یہ رحمت و شفقت کے تمام معنی، تمام حالات اور تمام وسعتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور یہاں دوبارہ لانے کی غرض وغات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عالمگیر ربوبیت کی ان صفات کے ایک نہایت ہی ممتاز پہلو کو نمایاں کیا جائے، اور خالق و مخلوق اور اللہ اور اس کے پروردہ بندوں کے درمیان ربط و تعلق کو حمد و ثنا پر ابھارتا ہے، اور یہ وہ تعلق ہے جو اطمینان قلب کی اساس پر قائم ہے اور اس کی تار محبت کے ساتھ بھرے ہوئے دل میں جڑی ہوئی ہے۔ لہذا الحمدللہ در حقیقت انسانی فطرت کی وہ آواز ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کے جواب میں بلند کرتا ہے۔ اسلام نے اللہ اور رب کا جو تصور پیش کیا ہے وہ اس تصور سے سراسر مختلف ہے جو اولمپک خداؤں کے متعلق یونانی افکار نے پیش کیا۔ اس تصور کے مطابق یکس القلب خدا زمانہ امن اور حالت جنگ دونوں میں یکساں طور پر اپنے بندوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور ایک دشمن کی طرح اپنے بندوں کے تعاقب میں لگے رہتے تھے، لیکن اسلام کا العالمین اپنے بندوں کے لیے وہ انتظامی تدابیر اختیار نہیں کرتا جن کا ذکر عہد نامہ قدیم کی منحرف روایات میں ہوا ہے۔ مثلاً سفر تکوین کے باب 11 میں بابل کے متعلق جو داستان بیان کی گئی ہے وہ اس کی واضح ترین مثال ہے، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے ان کو ملک سنمار میں ایک میدان ملا اور وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے
بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں اور خداوند اس شہر اور برج کو جس کو بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خدا نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ حاشیے 4 روز جزاک کا مالک ہے۔ اس آیت میں اسلام کا وہ اصولی اور بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے جس کے اثرات پوری انسانی زندگی پر نہایت گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روز جزاک کے بارے میں ملکیت کا لفظ استعمال کیا ہے جو قبضہ واسطیلہ اور تصرف و اختیار کے نہایت اعلیٰ درجے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یوم الدین سے مراد قیامت کا روز جزاک ہے۔ یاد رہے کہ نزول قرآن کے وقت بعض ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے تھے اور اللہ کی صفت تخلیق پر بھی یقین رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ ہی اس دنیا کو عدم سے وجود میں لایا۔ اس کے باوجود وہ یوم جزاک اور حساب کتاب کے قائل نہ تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، ترجمہ اگر آپ نے ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے، اور دوسری جگہ میں ہے ترجمہ انہیں یہ بات عجیب لگی کہ ان کے پاس خود ان میں سے ڈرانے والا آیا۔ کافروں نے کہا یہ اچنبے کی بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر آنا عقل سے بعید کی بات ہے۔ قاف 2-3 یوم آخرت پر ایمان اسلام کے اساسی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے، اور لوگوں کے دل اور دماغ میں اس جہاں سے آگے دار آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنے میں اس کی اہمیت حد درجہ مسلمہ۔ اس عقیدے پہ ایمان لانے والے اس دنیائے دنی کی ضروریات کے حصول ہی میں منہمک نہیں ہو جاتے، بلکہ اس عقیدے پر ایمان لانے کے بعد وہ دنیاوی حوائج و ضروریات سے بلند ہے کر سوچتے۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس محدود مختصر عمر اور دنیا کے اس تنگ دائرہ مکافات میں انہیں اپنے اعمال حسنہ کی پوری جزاک ملتی ہے، نہیں، بلکہ ان کی تمام نیکی اور اللہ کی راہ میں تمام جدوجہد سے مقصود صرف اللہ کی رضاجوئی ہوتی ہے۔ وہ اعمال کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، خواہ وہ اس دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے۔ وہ مطمئن رہتے ہیں، انہیں حق و صداقت پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ حق پر جم جاتے ہیں، اور وہ دولت یقین، وسعت قلب ونظر اور حسن خلق کے مالک ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ اصولی عقیدہ اس بات کے لیے معیار و کسوٹی ہے کہ کوئی انسان محض اپنی خواہشات مرغوبات کا بندہ و غلام ہے، اسے انسان کی انسانیت کے لائق آزادی و حریت بھی حاصل ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جہاں میں دنیاوی اقدار، مادی تصورات اور جاہلیت کو برتری حاصل ہے، یہ ربانی اقدار، روحانی تصورات اور اسلامی نظریات کو جاہلیت کی منطق پہ غلبہ حاصل ہے۔ نیز اس اصولی عقیدے کے ذریعے وہ بلند مقام نکھر کر سامنے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ناقص، ناخالص اور منحرف تصورات حیات اور انسانیت کے اس بلند مقام کے درمیان فرق و امتیاز بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جب تک انسانوں کے دل و دماغ میں یہ اصولی عقیدہ جاگزی نہیں ہو جاتا اور لوگوں کے دلوں میں یہ اطمینان پیدا نہیں ہو جاتا کہ دنیاوی فوائد اور مادی مرغوبات انسان کا پورا مقدر نہیں ہے، اور جب تک محدود عمر رکھنے والا یہ انسان یہ یقین نہیں کر لیتا کہ ایک آنے والی زندگی بھی ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اگلے جہاں اور اس زندگی کے لیے بھی محنت کرے، اس کے لیے قربانی دے، حق کی نصرت کرے، بھلائی میں تعاون کرے، اور یہ کہ ان سب باتوں کا اجر اسے آخرت میں ملے گا، اس وقت تک انسانی زندگی اسلامی نظام حیات کے مطابق استوار نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا اور اس کا انکار کرنے والا اخلاق و شعور اور فکر و عمل میں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔
لہذا یہ دونوں گروہ اللہ کی مخلوقات کے علیحدہ علیحدہ انواع ہیں۔ یہ دونوں مختلف طبائع رکھتے ہیں اور اس دنیا میں ان دونوں کا طرز عمل ہرگز ایک نہیں ہو سکتا، اور نہ آخرت میں یہ دونوں ایک ہی طرح کے جزا کے مستحق ٹھہر سکتے۔ لہذا یہ عقیدہ ان دونوں کے درمیان ایک واضح فرق و امتیاز کا باعث بن جاتا ہے۔ حاشیے 5 ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی ایک اصولی عقیدہ ہے، اور اس سے پہلے جن عقائد کا ذکر ہوا ہے انہی کا منطقی نتیجہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے قابل نہیں ہے، اور نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ یہ عقیدہ بھی اس میدان میں حق و باطل کے درمیان فرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر قسم کی غلامیوں سے مکمل آزادی کیا ہوتی ہے، اور انسان کی جانب سے دوسرے انسانوں کی غلامی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ اصول دراصل اس بات کا اہم اعلان عام ہے کہ انسان کو مکمل اور بھرپور آزادی ملنی چاہیے، اوہام و خرافات کی پیروی سے آزادی، غلط و ذواتوار کی پابندی سے آزادی، اور باطل نظام زندگی کی اطاعت سے آزادی۔ صرف ایک اللہ کی بندگی رہے اور صرف ایک اللہ سے نصرت طلب ہو تو انسانی ضمیر کو دوسرے انسانوں، جاہلی نظام، مہائی حیات اور رسم و رواج کی جکڑ بندیوں سے آزادی نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اوہام و خرافات اور مذہبی دیرمالائی تصورات، میتھالوجی اور کائناتی قوتوں، فزیکل پاور کے بارے میں ایک مسلمان کے نقطہ نظر کو واضح کر دیا جائے۔ ایک مسلمان کے نقطہ نظر سے انسانی قوت واقعدار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قوت ہے جو ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم ہوتی ہے اور اسلامی نظام زندگی کی متی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک مسلم کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ بھلائی، سچائی اور اصلاحی کاموں میں اس کا معاون و مددگار ہوتا ہے اور اسے اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ دوسری جاہلی قوت ہوتی ہے جو صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسلامی نظام زندگی کی متی نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں ایک مسلمان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس سے لڑتا ہے اور اسے ختم کر کے اس کی جگہ صحیح قوت واقعدار قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یاد رکھے، مسلم کو جاہلی قوت کی ظاہری جسامت اور شان و شوکت کو دیکھ کر مضطرب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے قوت کا اصل سرچشمہ ذات باری ہے، اور جاہلیت اپنی طاقت کے اس اصل سرچشمے کو وچ کی ہوتی ہے جو مسلسل اور دائمی طور پر انسان کو قوت فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اجرام فلکی میں سے کوئی عظیم جسم جب کسی جلتے ہوئے ستارے سے جدا ہوتا ہے تو بہت دیر نہیں گزرتی کہ وہ بجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس کی روشنی مدھم اور تپش ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا ظاہری جسم عظیم الشان ہو، لیکن اس کے برعکس اگر ایک حقیر ذرہ بھی اپنی قوت اور روشنی کے اصل منبع سے جڑا ہوتا ہے تو وہ اس سے مسلسل حرارت و روشنی حاصل کرتا رہتا ہے، اور حالت یہ ہوتی۔ ترجمہ: بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل جماعت نے اللہ کے حکم سے ایک کثیر جماعت پر غلبہ پایا۔ البقرہ 249۔ رہی طبیعتی قوت تو اس کے ساتھ ایک مومن کا تعلق علم، معرفت اور دوستی، بہم آہنگی کا تعلق ہوتا ہے، خوف اور دشمنی کا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی اور طبعی دونوں قوتیں ایک مصدر اور ایک مشیت کا نتیجہ ہوتی ہیں، یعنی ارادہ ربی کے تابع ہوتی ہیں، اور دونوں خالق کائنات کے ارادوں کے سامنے محکوم بمقہور ہیں۔ ان کے درمیان مکمل آہنگی اور پورا تعاون ہے، وہ یکساں طور پر متحرک ہوتی ہیں اور ان کی حرکت کی سمت بھی ایک ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ حیات ہی اسے یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ مومن اس کا دوست، معاون اور پشتیبان ہو، اور اس دوستی کا تحقق اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کائنات میں غور و فکر کرے، اس سے متعارف ہو، اس کے ساتھ تعاون کرے اور اس کائنات کے ساتھ مل کر اپنے رب کی طرف منہ موڑے۔ اگرچہ بظاہر بعض اوقات طبعی قوتیں انسان کے لیے باعث مضرت ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انسان ان کے سمجھنے میں غلطی کرتا ہے، وہ ان کے بارے میں گہری سوچ وبچار نہیں کرتا، اور وہ اس اصلی طاقت کو بھول جاتا ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔
رومی جاہلیت کے وارث مغرب کے ہاں یہ فیشن سا ہو گیا ہے کہ وہ طبعی طاقتوں کے استعمال کو تسخیر طبیعت کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تعبیر صاف صاف بتا رہی ہے کہ اس جاہلیت کا رشتہ رب کائنات سے ٹوٹ چکا ہے اور اسے کائنات کی اس روح سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ کو لبیک کہہ رہی رہا وہ مسلمان جس کا دل رحمان ورحم سے متعلق ہے اور وہ اس کائنات سے بھی پیوستہ ہے جو اللہ رب العالمین کی تسبیح و تہلیل میں ہر قوت میں ہوتی ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ قہر وجفہ کے علاوہ کائنات کے ساتھ تعلق کی ایک دوسری نوعیت بھی ہے۔ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے اس پوری کائنات اور اس کی تمام قوتوں کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے قانون قدرت کا ضابطہ کار مقرر کیا تاکہ یہ تمام قوتیں اس کے دائرے کے اندر وہ مقاصد پورے کریں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو صرف انسان کے لیے پیدا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سہولت دی کہ وہ اس کے قوانین و ضوابط کو سمجھ سکے اور اس کے بھیدوں کو پا سکے۔ جب بھی وہ ان رازوں میں سے کسی نئے راز کو پالے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے اس کے لیے اس کائنات کو مسخر کیا ہے۔ از خود انسان کے بس میں یہ بات نہ تھی کہ وہ اس کائنات کو مسخر بمغلوب کر سکتا۔ ترجمہ: مسخر کیا اس نے تمہارے لیے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے۔ اس تصور کے نتیجے میں ان کائناتی قوتوں کے بارے میں ایک مومن کا احساس و شعور ہر قسم کے اوہام و خرافات سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے اور ان کائناتی قوتوں کے درمیان خوف و ہراس کے پردے حائل نہیں ہوتے۔ وہ صرف خدائے واحد پر ایمان لاتا ہے، صرف خدائے واحد کی بندگی کرتا ہے اور صرف رب یکتا سے نصرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ رہے یہ طبعی قوتیں تو اس کے تصور کائنات کی روح سے، یہ بھی اللہ کی مخلوقات کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ وہ ان میں غور و فکر کرتا ہے، ان میں دلچسپی لیتا ہے اور ان کے بھیدوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے جواب میں یہ تکوینی قوتیں اس کی مددگار ہوتی ہیں اور اس کے سامنے اپنے راز کھول کر رکھ دیتی ہیں، اور وہ ان قوتوں کے ساتھ پرامن، شفقانہ، ایک صدیق سمیم اور یار مانوس کی سی زندگی بسر کرتا ہے۔ جبل احد کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب کہا، یہ پہاڑ ہے، اسے ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ یہ کلمات اس حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلم اول حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس کائنات کی ٹھوس ترین شکل ایک پہاڑ کی بھی کس قدر وقت اور محبت تھی اور ان کو اس کے ساتھ کس قدر لگاؤ تھا۔ اسلامی تصور حیات کی ان اصولی باتوں کے بعد اور اس بات کی وضاحت کے بعد کہ عبادت واسطیانت میں ایک مسلم کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے، اب ان باتوں کی عملی تطبیق شروع ہوتی ہے۔ دعا اور تضرع کے ذریعے اب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ دعا بھی ایک اصولی دعا ہے جو اس صورت کی اصولی فضا اور اس کے مجموعی مزاج سے مکمل ہم آہنگی اور مطابقت رکھتی۔ حاشیے 6 ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی ہمیں سیدھے اور منزل مقصود تک پہنچانے والے راستے کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پر چلنے کی استقامت دے، کیونکہ معرفت حق اور پھر اس پر استقامت دراصل اللہ کی رحمت، شفقت اور رہنمائی کا ثمرہ ہوتی ہے، اور اسی بارے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا دراصل عقیدہ توحید کا ثمرہ۔ لہذا ایک مومن جن معاملات میں اپنے رب سے مدد اور نصرت طلب کرتا ہے ان میں سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق کی دعا ایک نہایت ہی اہم اور عظیم مطلوب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا و قبا کی سعادت اس پر موقوف ہے کہ انسان زیادہ مستقیم کی طرف رہنمائی پائے، اور زیادہ مستقیم تک رسائی دراصل اس الہی ناموس تک رسائی ہوتی ہے جو اس پوری کائنات کی حرکت اور اس کے اندر اس چھوٹے سے انسان کی حرکت کے درمیان توازن متناسب پیدا کر رہا ہے اور ان دونوں کو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ اس راستے کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، جو مطوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن کی قسمت میں اللہ کا انعام لکھا ہوا ہے
اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جنہوں نے حق کو جانا اور پھر اس سے روگردانی اختیار کی، یا جو سرے سے راہ حق کی معرفت ہی سے محروم رکھے گئے اور ہدایت ہی نہ پا سکے، بلکہ ان لوگوں کی راہ سعادت مند اور واصلین حق ہے۔ غرض یہ ایک مختصر اور بکثرت نماز میں دہرائے جانے والی صورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور مختصر ہونے کے باوجود اسلامی نظریہ حیات کے نہایت ہی اہم اور اصولی عقائد پر مشتمل ہے۔ نیز اس میں وہ شعوری ہدایات دی گئی ہیں جن کے سرچشمے اسلامی تصور حیات سے پھوٹتے ہیں۔ حاشیے 7 ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو متوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان پورا تقسیم کر دیا ہے، نصف اپنے لیے اور نصف بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد اور تعریف کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ اس بیان اور تفسیر کی روشنی میں وہ حکمت کھل کر سامنے آ جاتی ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو کم از کم 17 مرتبہ نماز کے دوران پڑھنا فرض قرار دیا ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ دہرائی جاتی ہے۔